انتظار کر رہے ہیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ غدار کون ہے. یاد رکھیں عمران خان اور شاہ محمود پہ غداری کا کیس ہے اور یہ کیس ایسا ہے کہ جس کے اندر ان کے جو دفعات لگائی گئی ہیں کہ عمران خان اور شاہ محمود نے غداروں کو جو دشمن ملک دشمن ہیں ان کو کوئی چیز دکھا دی ہے. تو اس میں تو جو نظر آ رہا ہے اس میں جو کیس بنا ہوا ہے عمران خان پہ غداری انہوں نے یہ کی تھی کہ اپنے لوگوں کو جو پیغام ڈونلڈ لو نے جنرل باجوہ کو بھیجا تھا اس پیغام کے بارے میں اپنے لوگوں کو بتا دیا. مجھے تو اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ اگر یہ غداری کا مقدمہ بنا ہوا ہے عمران خان اور شاہ محمود پہ تو اگر پاکستانی ایک پرائم منسٹر اپنے لوگوں کو کوئی انفارمیشن دیتا ہے جو اس کا خیال ہے ان کو پتہ ہونی چاہیے جب ان کے ووٹ کے خلاف غداری ہو یا ان کا ووٹ چھینا جا رہا ہو تو اس کا مطلب ہے پاکستانی عوام دشمن ہے. یہی دشمن ہے جس کو بتایا گیا تھا. اور اب میں صرف جاننا چاہ رہی ہوں وہ محب وطن کون ہیں جن کی وجہ سے آج عمران خان کے اوپر اور شاہ محمود جیل میں ہیں. یہ آپ کو خود سوچنا ہوگا کہ اگر پاکستانی عوام کو بتانے غداری کے ضمن میں آتا ہے تو پھر بتا دیں کہ محب وطن کون ہے. جس دن آپ کو پتا چلے گا کہ محب وطن کون ہے اور غدار کون ہے یہ فیصلہ پہلے کریں پھر یہ سزا کا آپ کو اصلی مطلب سمجھ آئے گا. خبریں گردش کری ہیں کہ بشرا بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے کیا کریں؟ دیکھیں کل ان کا چیک اپ ہوگا. کل یہ ڈاکٹر آنے نہیں دے رہے تھے. اب شوکت خانم کے لیے جب اس کے اوپر شور مچا ہے تو اب ان کو اجازت ملی ہے کہ وہ ڈاکٹر معائنہ کریں گے. عمران خان کے لیے بھی آئیں گے اور ان کی نگرانی میں معائنہ ہوگا دونوں کا اور پھر اس کی رپورٹ آ جائے گی عمران خان کی بھی اور بشرا بھی. کیا خان صاحب سے ملاقات ہوئی؟ ہاں کل ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے سن لیں. اور کل عمران خان نے ہماری جو آپس کی جو ہماری پوچھ رہے تھے کہ کیا ڈسکشن ہوئی تھی جو قیدی ہیں ہماری ڈسکشن قیدیوں پہ ہوئی تھی جو اتنے بے گناہ لوگ قید میں ہیں جو ملٹری جیل کے اندر ہیں ان کے بارے میں بات ہوئی تھی. اور کئی لوگ ہیں جن کی جو کہتے ہیں مالی حالات بہت متاثر ہوئے ہیں کیونکہ سارے جیلوں میں ان کی فیملیز افیکٹ ہوئی ہیں. تو ہماری زیادہ بات اس پہ ہوئی تھی جس کے لیے میں میاں والی بھی ہم جا رہے ہیں جس کے لیے ہم لاہور میں آلریڈی کافی کام کر رہے ہیں لیکن میاں والی میں اب ذرا اس کا دورہ کریں گے اور سمجھیں گے کہ اور کتنے لوگ ہیں جو متاثر خاندان ہیں ان کے بارے میں. تو یہ ہمارا عید کا موقع آ رہا ہے اور ان کو زیادہ فکر اپنے لوگوں کی ہے جو جیل میں ہیں. یہ عمران خان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے. اچھا میم آپ کو نہیں لگتا کہ پورے پاکستان کے جو ہے نا جسٹس کا ججوں کا جو ہے نا ایک کمیشن بنایا جائے کہ جن کو اور بھی مزید ایسے جائے تو ہو سکتا ہے جن کو ہمیں بھی سارا دن دھمکیاں ملتی ہیں. میں تو کہتی ہوں اگر سارے مل کر مضبوط ہو جائیں ہمیں بھی دھمکیاں آتی ہیں ہمیں بھی کہا جاتا ہے پکڑ لیں گے. ہم خواتین ہیں. آپ ذرا لاہور جیل سے نکلیں 10 مہینے لگا کے خواتین نکلی ہیں. اگر آپ ایسی پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہوں اتنی ذمہ داری جہاں پہ آپ کے اوپر ہو اگر سارے مل کے فیصلہ کر لیں آپ کو یقین سے میں بتا سکتی ہوں کوئی ہمیں پاکستانیوں کو چھیڑ نہیں سکتا. آپ مضبوط ہو جائیں. یہ جو دھمکیاں بچوں کو آتی ہیں ہاں پریشانی ہوتی ہوگی لیکن اگر سارے مل کے کوئی فیصلہ کریں گے کہ اب ہمیں اس قسم کی دہشت گردی اور ظلم نامنظور ہے تو انشاءاللہ پاکستان خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. آج 6 ججز کھڑے ہوئے ہیں سارے پاکستان کے ججز کھڑے ہو جائیں اور ہمت کریں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ان کے باڈی گارڈ بنیں گے انشاءاللہ.